السلام علیکم۔ آج اگین 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلے جو فلاپ جلسہ ہوا پشاور میں پی ڈی ایم کا، اس کے بعد بات کریں گے بیگم شمیم اختر کی فوتگی پر، جو نواز شریف کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے۔ اور آخر میں بات کریں گے رانا ثناء اللہ کے گرد جو گھیرا تھنگ ہو رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، تو وہ کیسے۔ تو پہلے چلتے ہیں جلسے کی طرف۔ آج جو جلسہ آپ لوگوں نے دیکھا تو یہ 11 جماعتوں کا جلسہ تھا، اور ان 11 جماعتوں کے جلسے میں تعداد آپ لوگوں نے دیکھ لی، خواہ کہ وہ انہوں نے ڈرون کی طریقے سے، اور ہر جو سما ٹی وی ہے اس نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ اس کو اس طرح دکھایا جائے کہ یہ بس 1000 کے بجائے 20,000 لوگ نظر آئے، لیکن ایسے ہوا کچھ نہیں۔ ٹوٹل جو موجودگی تھی وہ 6,000 لوگوں کی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ ان کا جو 11 پارٹیوں کا جلسہ، اور وہ بھی پشاور جیسے شہر میں جہاں مدرسوں کے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں، کیا ہے، اور ان کے اپنے جو این پی وغیرہ کے، یہ سب ملا کر بھی یہ 6,000 سے نہیں بڑھ سکے۔ تو دوسری طرف حافظ آباد میں وزیر اعظم کا جلسہ ہوا تھا، تو آپ لوگ دیکھ لیں، اس سے 20 گنا بڑا تھا۔ تو یہاں فرق آ جاتی ہے، انسان عام آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس وقت یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی اس وبا کے دور میں، اس پینڈیمک کے دور میں جو جلسے یہ کر رہے ہیں، اور یہ بیماری کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، لیکن ان کو کچھ نہیں ہے، عوام کی زندگیوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے مفادات میں تباہ ہو چکے ہیں، یعنی یہ ان کا ایمان کی حد تک یہ گر چکے ہیں، یعنی ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کا مجمع اکٹھا کریں گے تو اس کا جو کرونا کا جو وبا ہے عام آدمی کی پر اس پر کیا اثر پڑے گا، لیکن ان کا لوگوں کے یا عوام کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ ایک ایک کو دیکھ لیں، خواہ وہ مولانا فضل الرحمان ہے، مریم نواز ہے، محمود اچکزئی ہے، جتنی بھی آپ دیکھیں سامنے، ان لوگوں نے کبھی زندگی میں عوام کی کوئی خدمت کی ہو تو آپ سامنے لے آئے، کوئی بھی سامنے لائے تو ہم مان جائیں گے، لیکن ایسی بات تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ نواز شریف فیملی کی۔ یہ دیکھیں، جب مشرف کے دور میں میاں شریف صاحب فوت ہوئی، ان کے والد، تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئے اور اپنے تجہیز و تکفین میں اپنی شراکت ڈالیں اور پھر واپس چلے جائیں، لیکن یہ نہیں آئے۔ ان لوگوں کا اپنے خون کے ساتھ بھی ان کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، ہمدردی نہیں ہوتی، تو دوسرے تو کجا کے پاکستانیوں کے ساتھ ان کا کیا ہمدردی کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے۔ اب دوبارہ یہ جو خاتون فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، یہ 95 سال کی عمر تھی اس کی، اور جب سے اس خاتون کا رشتہ ہوا اس فیملی میں، اس وقت یہ لوگ تھے صرف ایک چھوٹی سی بٹی چلاتے تھے وہاں پر جاتی عمرہ میں، انڈیا کے پنجاب میں۔ تو یہ خوشبخت شخصیت جب یہ ان کے گھر میں آئی تو ان کے تبدیل ہونا شروع ہو گیا، اور مطلب کچھ نہ کچھ یہ بھی گننے میں آئے کہ یہ بھی کوئی فیملی ہے، اور پھر آ کے لاہور میں جو کچھ ان کو موقع ملے اور جو ان کا غلط ناجائز استعمال انہوں نے کیا، خواہ سیاست میں، تجارت میں، ہر اس حد تک یہ لوگ پہنچ گئے جہاں کوئی عام آدمی جو ایک سیدھا سادہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی کہ اتنا زیادہ کرپشن، اتنی زیادہ بے ایمانی ہے جو ان لوگوں نے کی، وہ سیاسی بے ایمانی ہو، وہ مالی بے ایمانی ہو، وہ احسان فراموشی ہو، اس خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کو پہلے سے پتہ تھا کہ میری نانی فوت ہو چکی ہے، لیکن وہ جلسے میں بیٹھی رہی، اور پھر جھوٹ اس خاندان کا وتیرا ہے۔ اس نے جھوٹ کیا کہا آخر میں جب اس کو چلی گئی کہ مجھے تو کسی نے اطلاع تک نہیں دی، حکومت کا فرض تک مجھے اطلاع دیتے، تو وہاں جیمر لگی ہوئی تھی۔ جیمر نہیں لگی ہوئی، اگر جیمر لگے تھے تو جیمر سے میسیجز تو آتے ہیں، صرف بات نہیں ہو سکتی، اور وہ بھی پھر ہوتا ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے جیمر لگائے جاتے ہیں۔
تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ یہ ان کا خاصا بن چکا ہے، یہ کبھی زندگی میں سچ نہیں بولیں گے۔ جو بھی بات ہوگی ان کی، اگر کوئی سچ بات بھی ہوگی، ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ان کی سچائی پر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اگر کسی وقت غلطی سے یہ سچ بول بھی دیں گے تو ان پر لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں اس طرح، تو پھر یقین کیسے کیا جائے؟ تو اس کو تو پہلے سے معلوم تھا، اور اس ساکڈار نے تو پھر بانڈا ہی پوڑ دیا، سب کچھ بتا دیا اس نے۔ تو یہ عورت روز کچھ نہ کچھ، یہ ایک طرف اداکاری کرتی ہے، دوسری طرف سرجری کرتی ہے، تیسری طرف میک اپ کرتی ہے، بس یہی اس کے شب روز ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ یہ لیکن انشاءاللہ ان میں سے کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونا۔ اس کا یہ جو بیان بار بار کہ جنوری تو آئے گا نہیں، کہ عمران جنوری میں باہر ہوگا، جیل میں ہوگا، یعنی یہ اندازہ لگائے یہ عورت خود کو کتنے بڑے فریب میں مبتلا کر چکی ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، اور ایسے کبھی نہیں ہوگا پاکستان میں، نہیں ایسے ہوگا۔ دیکھیں ایک طرف یہ ترقی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے موقع دیے، اور کہاں سے کہاں پہنچے۔ ایک جنرل جیلانی کی کیبنٹ میں اتارا گیا اس شخص کو، وزیر خزانہ پنجاب، ادھر سے چلتے چلتے وزیر اعلیٰ بنا، پھر کرتے کرتے جن کے نوازشات تھے ان پر، اور جن کے ساتھ پھر اس نے کیا یہ اس شخص کی، نواز شریف کی تاریخ ہے کہ جس نے اس پر احسان کیا، اس نے اس کے ساتھ شر کا نظام اپنایا۔ تو ایک طرف یہ ترقی کرتے رہے، تیسری طرف وزیر اعظم تک بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک نظام ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے ایک شخص پیدا کر رہا تھا جس کا نام ہے عمران خان، اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، ان کو اندر کروں گا، ان سے احتساب کروں گا۔ وہ سب کچھ وہ ٹھیک نکلا۔ وہ کہاں گیا ان کا وہ طاقت، کہاں گیا ان کا وہ دولت، مال و زر؟ اور پھر دیکھیں کہ ان کی جو اس وقت ذہنی پسماندگی ہے، ذہنی کوفت ہے، وہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ بیگم کلثوم نواز فوت ہوئی تو ان کے کوئی لڑکا نہیں آ سکا پاکستان۔ اچھا، اس کے بعد ان کا جب پہلے دادا فوت ہوا تو اس بھی کوئی شریک نہیں ہو سکا۔ اس وقت ان کی دادی اللہ جنت نصیب فرمائے وہ فوت ہوئی، تو یہ ان میں سے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں، جیسے مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم حکمران خاندان ہے۔ او خدا کے بندے، حکمران خاندان ایک لوہار، تو سر سوچنے کی بات دیکھیں تو وہ حکمران خاندان کا حال تو یہ ہے۔ اللہ یہ وقت کسی پہ بھی نہ لائے، یہ ان کے لیے بے عزتی کی انتہا ہے کہ اپنے بزرگوں کے جنازوں میں کندھا نہیں دے سکتے۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے برا وقت اور کیا ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جب آدمی کو اختیار ملے اور اختیار عوام کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے، خواہ وہ بھوک اور ننگ سے ہو، خواہ وہ جیسے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا، ہر جگہ انہوں نے عوام کو ہلاک کیا ہے۔ تو اب اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھتے رہیے گا کچھ دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور جیسے یہ ان کو خود بھی یقین نہیں ہے، جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ بس عمران خان جانے والا ہے، بہت دور ہوگا تو جنوری میں چلا جائے گا، یہ ان کو خود پتہ ہے کہ ہم ویسے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بکواس کر رہے ہیں، لوگوں کو غلط لارے لگا رہے ہیں، لیکن عوام بھی اب سمجھ چکے ہیں۔ اگر عوام عمران خان سے ناراض بھی ہو جائے تو عمران خان سے نفرت نہیں کریں گے، ان سے لوگوں کو نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی ماننے کو تیار ہے کہ اس وقت مہنگائی ہے، ٹیم میں کوتاہیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس شخص کی نیت پر کسی کو شک نہیں ہے، اور یہ اس کو ممتاز کر دیتے یہ بات کہ کہاں یہ لوگ اور کہاں عمران خان، تو ان کا کیا مقابلہ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، یہ سب کچھ، یہ 2-3 مہینے بھی گزر جائیں گے، سینٹ کا الیکشن بھی ہو جائے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہوں گے کہاں۔ اور اب تو فیصلہ ہونے والا ہے کہ سب سے پہلے تو گرفتار کیا جائے گا اس مولوی فضل الرحمان کو۔ اس کی وجہ یہ کہ فسادی انسان ہے، یعنی کہ لوگوں کی زندگی سے کھیل رہا ہے۔ اتنی بڑی پینڈیمک کی صورت میں، کرونا کی صورت میں، یہ جو جلسوں سے باز نہیں آ رہا، تو آخر ریاست بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر ریاست کا مقابلہ
یہ چند مدرسوں کے لڑکوں کو لا کر بچوں کو، آج تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ جو والدین ہیں جو ان کے مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس مدرسوں سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جلد آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ جو تعداد ہے طلباء کی مدرسوں میں، وہ انشاءاللہ آدھی سے بھی کم رہ جائے گی۔ اس شخص کے ساتھ اور ہے کیا، اس کی پوری تاریخ عوام کے سامنے ہے، یہ ان سے بھی بڑھ کر انسان ہے۔ یہ اگر اس کے بس میں ہوا تو یہ تو پاکستان کو بسم کر کے چھوڑ دے گا، لیکن یہ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے تو اپنا والد جو ہے نا، وہ بہت اجتناب کرتا تھا کہ یہ میرے خلاف بھی سازشیں کرتا ہے اور ایجنسیوں سے پیسے لیتا ہے، یہ جس وقت لڑکا تھا۔ یہ تو اس کا ایک کردار ہے۔ باقی رہے یہ جو میں نے ابتدا میں آپ کو کہا کہ رانا منشیات ثناء اللہ جو ہے، وہ جیسے تھا نا 15 کلو کا اس طرح ضمانت ملنا، یہ سب جواب دینا ہے۔ خواہ اس معاشرے میں کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، جواب سب نے دینا ہے کہ 15 کلو میں اس کو ضمانت کیسے مل گئی۔ وہ کیسا بھی آنے والا ہے، آپ دیکھ لیں گے اس بدبودار شخص کا انجام کیا ہوگا۔ اور اسی طرح ان کی 20-25 جو سرغنہ ہیں، اور سب ایک ہی یعنی پیٹی کے چھٹے پٹے ہیں، یہ سب اندر ہوں گے۔ آپ دیکھتی رہیے گا، میری یہ بات آپ یاد رکھیں انشاءاللہ، یہ سب اندر ہوں گے، ان میں سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت یہ جو جلسے کر رہے ہیں، یہ باقاعدہ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوگا یہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم بھی دیکھیں گے، پورے عوام دیکھیں گے۔ کامیابی کسی کو نہیں ہوگی، یہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے۔ یعنی اب اس خاندان کا اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ اتنا بدنصیب خاندان ہے کہ انہوں نے اتنے دولت کے پیار میں خود کو کتنا افیکٹ کیا۔ یعنی کربوں روپے ان کے پاس ہے، لیکن سکون ان کے پاس نہیں ہے، عزت ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی گلی میں اگر لندن میں نکلتے ہیں تو پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، تو لعنت ہو اس دولت پر۔ تو اگر انسان دیکھے تو وہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی عزت۔ اگر عزت اس نہج پہ پہنچ جائے جو اس خاندان کا ہے، اور وہ دوسرے کو دیکھ لے، وہ جو آج بیٹھا ہوا تھا جلسے میں، اس کی بلاول کے اس کی بہن کی جو شادی ہو رہی ہے، تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ شریک ہوں گے جنہوں نے کرونا کا ٹیسٹ کیا ہو، نیگیٹو ٹیسٹ آیا ہو، تو وہ شریک ہوں گے۔ اور دوسری طرف عوام کو یہ جمع کر کے، یعنی عوام ان کے لیے جانور ہے، انسان ہی نہیں ہے عوام۔ یعنی اور یہ گناہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے جو ان جلسوں میں آ کے ان کے ساتھ شمولیت کرتے ہیں۔ یعنی اپنے بہن کی شادی پر یا منگنی پر تو یہ اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے فٹ کا فاصلہ رکھیں گے، اور پھر یہ سرٹیفکیٹس اپنے ساتھ لائیں گے کہ اس کو کرونا نہیں ہے۔ یعنی اپنے لیے تو اپنے ساتھ یہ اس طرح مخلص ہے، اور عوام کے مال پر یہ مزے کرے اور عوام کو ہلاک کرے۔ یعنی یہ بھی ہلاکت ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جلسوں میں، یہ عوام کو ہلاک کرنے والی باتیں ہیں۔ تو اس کو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آج اس کی منہ سے بھی یہ نکل گیا کہ میں بھی چیلنج کرتا ہوں پنڈی والوں کو، یار پہلے مرد بنو۔ وہ مرد کا کوئی نشانی ہوتا ہے، آپ کا علاج تو ہو چکا ہے، لیکن آپ کا علاج بھی تو ناکام ہو گیا بھائی۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب انتقام لیتا ہے وہ پھر کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ ان لوگوں کو سمجھ آتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ حرام کے مال کا یہی تو ہے کہ ایک مرد پیدا ہوا پوری فیملی میں، تو وہ مرد بھی پورا مرد نہیں ہے، یعنی سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا، یعنی یہ زندگی میں کبھی شادی بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ہوتا ہے حرام کی کمائی کا انجام۔ تو اس نے جو آج کہا ہے یہ سب آپ دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے۔ لیکن بدنصیب لوگ ہیں انٹیرین سندھ کے لوگ، بہت بڑے، ہمارے افسوس ہے ان کے حالات کو دیکھ کر۔ ایسا تو افریقہ کسی وہ جو دور افتاد علاقوں میں جو لوگوں کی زندگی وہ انٹیریئر سندھ سے بہتر ہے۔ یعنی کب سے ان لوگوں نے ان کو اقتدار میں رکھا ہوا ہے، اور آج تک یہ لوگوں کے یعنی ناجائز
جو کچھ یہ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ انٹیریئر سندھ میں، اور پھر انتقام لیتے ہیں کراچی سے، کیونکہ کراچی ان کو ووٹ نہیں دیتا اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی نہیں دے گا. تو انٹیریئر سندھ سے بھی ان کا جنازہ نکلنے والا ہے انشاءاللہ. یہ پارٹی تو کبھی نہیں ہوگی. اور دوسری تو آپ دیکھ لیں گے نواز شریف پارٹی کو، یہ تو 10 گروپوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک قصہ پارینہ بن جائے گا. لیکن جو بد نصیبی اس ملک پہ گزری ہے وہ چھوٹی بات نہیں ہے. خصوصاً یہ جو آخری 10-12 سال ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، میرے خیال میں کوئی دشمن بھی اس طرح نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے کیا ہے. میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اور گزارش کرتا ہوں کہ اس پیج کو لائک کرے، خان ٹی وی کو سبسکرائب کرے اور اپنے آپ کا خیال رکھے. انشاءاللہ ملتے اگلی ولاگ میں.